حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے 350 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گریہ خواری کی، اس قدر عذاب نبی روئے تھے کہ آپ کے آنسوؤں سے سبزہ اگایا تھا۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ نہریں پانی بھی آپ کے آنسوؤں سے بہتے تھے، اتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ آپ کا امتحان تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی امتحان دیا۔ امام سعدی نے تفسیر سعدی میں لکھا کہ آپ کی عمر 1700 سال ہے، زمانے تبلیغ آپ کا 950 سال ہے، اور 950 سال اللہ کے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ قوم کے لوگ اس قدر پتھر مارتے، اس قدر پتھر مارتے، حضرت نوح علیہ السلام اب پتھروں میں چھپے جاتے ہیں۔ شام کو پھر ایک فرشتہ آتا، آپ کا بازو پکڑتا، باہر نکالتا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا امتحان تھا، حضرت موسیٰ کا امتحان فرعون کے ساتھ مقابلے میں ہوا۔ کبھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ کرتے، کبھی آپ اپنی قوم کو لے کر دریا سے گزرتے۔ یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم جاؤ، اپنے بچے کو، اپنی زوجہ کو ویران علاقے میں چھوڑاؤ۔ اللہ کے نبی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ رب فرماتا کہ جاؤ ابراہیم آگ میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی داخل ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اللہ کے نبی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ تمام نبیوں سے، تمام صدیقین سے، تمام شہداء سے، تمام صلحاء سے اللہ نے امتحانات لیے ہیں، اور فرمایا کہ 5 امتحان اللہ تم سے لے گا، خوف کا، بھوک کا، مال کی کمی کا، جان کی کمی کا، پھلوں کی کمی کا۔ 5 امتحان ہیں جو تمہیں دینے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 5 امتحانوں میں سے اللہ ایک وقت کے اندر صرف ایک امتحان دیتا ہے، کہ جسے اللہ ایک امتحان دے تو اسے دوسرا نہیں دیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جسے خوف کا امتحان ہو اس کی بھوک کا امتحان نہیں ہوگا۔ جس کی بھوک کا امتحان ہے اس سے کوئی اور امتحان نہیں لیا جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ ایک وقت کے اندر ایک امتحان ہی لیتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے ایک وقت کے اندر 5 امتحان ہی لے لیے۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سارے جواب نے